وزیر اعظم نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا، اہل افراد میں چیک تقسیم۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ پہلے سال 50,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف ہے، 300 ارب روپے کی خطی رقم منصوبے کے لیے مختص کی ہے۔ 7، 5، 7 اور 10 مرلہ کے گھروں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بینکس کے ذریعے قرضوں کی فراہمی شروع کر دی، قرضے کا مارک اپ صرف 5% مقرر ہے۔ 1 کروڑ روپے تک قرضہ حاصل کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اگلے 10 سال مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی ہوگی۔ اطلاق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ کار ہو تو اپنا اسکیم کے اعلان کے پیچھے بے پناہ محنت اور ارک ریزی شامل ہے۔ سمندری حدود کا ناقابل تسخیر دفاع، پاک بحریہ میں پہلی انگور کلاس ابدوز شامل۔ چین کے شہر صنعیہ میں تقریب صدر مملکت کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان نے اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداری کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ انگور کلاس ابدوز جدید ہتھیاروں، جدید سینسر اور ایئر انڈیپینڈنٹ سے لیس ہے، خطے میں سمندری استحکام برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی تاریخی کامیابیوں پر پوری قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کا نفاذ آئینی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے 293 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ پارلیمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آمدن پر ٹیکس لگانے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے FPR کو سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ سپر ٹیکس کا نفاذ انکم ٹیکس سے آزاد اور الگ ٹیکس کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ سیکشن 4C کا اطلاق ان تمام آمدنیوں پر ہوگا جو علیحدہ ٹیکس رجیم کے تحت آتی ہیں۔ جس آمدن پر قانون کے تحت ٹیکس نہیں، اس پر سپر ٹیکس کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ جائیداد یا شیئرز کی فروخت پر ٹیکس چھوٹ ہو تو سپر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ وراثت یا مخصوص مدت کے بعد حاصل آمدن اور زرعی زمین کی فروخت یا آمدن پر بھی سپر ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان، امریکہ اور ایران مذاکرات میں ثالثی کے لیے کوششیں۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمہ دفتر خارجہ طاہر حسین اندراوی کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ایران، ترکیہ اور قطر کے حکام نے بھی خیر مقدم کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ مقبوضہ لداخ میں 5 نئے اضلاع بنانے کا بھارتی فیصلہ مسترد۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی قرار۔ ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کے منصوبے۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ ایکسوس کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس سے ایران مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ہرمز کے ایک حصے کا کنٹرول حاصل کر کے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھولنے کا منصوبہ۔ خصوصی افواج بھیج کر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر حاصل کرنے کی بھی تجویز۔ دشمن ممالک کو اپنے ہرمز میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری قومی مزاحمت کی علامت ہے۔ بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اہم آبی گزرگاہ کی حفاظت میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران اپنی سرحدوں اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ اپنے ہرمز میں کشیدگی یا عدم استحکام کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں خطے میں غیر ضروری مداخلت کر کے عام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، اپنا ہرمز کی بندش اور ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل کی $119 فی بیرل جبکہ امریکی خام تیل $160 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ اپنا ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹڈ رکھا جائے گا۔ ناکہ بندی کے اصرار نے تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچا دی ہیں۔ اگلا پڑاؤ $140 فی بیرل ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ پر طنز۔ کہا کہ ٹرمپ کے دعووں کے باوجود 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں نہیں پھٹا۔ ہم مدت کو 30 دن بڑھا کر کنووں کی صورتحال براہ راست نشر کر سکتے ہیں۔ ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ کہتے ہیں حالیہ تنازع کا حل جنگ میں نہیں، سفارتکاری میں آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران جلد اپنے دشمنوں کا سامنا ایک ایسے ہتھیار سے کرے گا جو بالکل ان کے برابر میں موجود ہوگا۔ امید ہے کہ اس ہتھیار کو دیکھ کر امریکی حکام کا دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کایا کلاس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں مکالمے اور رابطوں کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں منعقدہ یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کی کامیابی کو سراہا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وفاقی وزراء کی مار کے حق کے کامسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفد نے بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام پیش کیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس لائن آف کنٹرول پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارڑ نے کہا کہ مار کے حق میں جرأت کے نشان کامسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ شہداء کی لازوال قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے۔ رجیہ قمر کہتی ہیں کہ شہداء کے اہل خانہ صبر و استقامت کی علامت ہے، قوم ان کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ، مارٹر گولہ مقامی شہری کے گھر پر آ کر گرا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق افغان طالبان کی اشتعال انگیزی سے متعدد گھر تباہ، بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ مقامی افراد اور قبائلی مشیران کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جہریت کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچا ایریا میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچا کے لوگوں کو دینے، کچا کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم۔ کچا ایریا میں 300 طلبہ کو ہنار اسکالرشپ اور 300 کو لیپ ٹاپ ملیں گے۔ اجلاس میں کچا ایریا کے لیے ناجائز اسلحہ کی واپسی کے پلان کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ کچا کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں ڈاؤن سنڈروم سینٹر کا افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام پہلے ہی کراچی کے 2 مراکز میں فعال ہے۔ حیدرآباد چیپٹر میں فزیو، اسپیچ، اوکوپیشنل اور بیہیویئر تھراپی بلا معاوضہ فراہم ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی۔ محکمہ بحالی معذور افراد اور KDSP جدید ڈیجیٹل ایپ تیار کر رہی ہے۔ ایپ کے ذریعے والدین گھر بیٹھے تھراپی سیشنز اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حکومتی اقدامات کی بدولت میں اسموگ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ پنجاب میں دنیا کی بہترین ماحولیاتی تحفظ فورس قائم کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں خطاب، کہا کہ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ فوٹو کی لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور پنجاب میں خطے کی تاریخ کا پہلا وہیکل انسپیکشن سسٹم متعارف کروا دیا۔ پنجاب کے کسانوں کو 6,000 سپر سیڈر فراہم کیے جا چکے ہیں۔ سندھ کے اسکولز میں مذہبی رواداری کے اقدامات، ہندو برادری کے طلباء کے لیے ان کے مذہب کی تعلیم کی درسی کتب شائع کی جائیں گی۔ سندھ ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے 3 سے 5ویں جماعت کے ہندو طلباء میں کتب تقسیم کی جائیں گی۔ ہندو سہانتا سے مشاورت کے تحت مذہبی کتب شائع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باری PTI اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلوں پر سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آپ کو آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، میری خواہش ہے کہ میں کوئی ریلیف آپ کی عدالت سے لے سکوں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ ہاں، یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے محترم CM سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں ان کو وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی یا اپیلیں پہلی سنی جائیں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت ملتوی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت۔ وکلا صفائی کی جانب سے استغاثہ کے مزید 4 گواہان پر جرح مکمل۔ مجموعی طور پر استغاثہ کے 17 گواہان پر جرح مکمل کر لی گئی۔ مزید سماعت 4 مئی تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور بار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کی منافی ہے، اس عمل سے شفافیت کا فقدان ہے۔ ججز ٹرانسفر کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں حامد خان نے کہا کہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہدے کی حرمت قائم کرے، ہم صرف سپریم کورٹ کو ہی واحد آئینی عدالت مانتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ یہ درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ہونی چاہیے۔ حامد خان نے کہا کہ گور صاحب نے یہ بات سوچ سمجھ کر نہیں کی۔ PTI کی اندرونی لڑائی شدید، سینیٹ گروپ میں سینیٹر آپس میں لڑ پڑے۔ مشال خان یوسف زئی کے
وائس نوٹ نے گروپ میں ہلچل مچا دی۔ اس رائے کے مطابق فلک ناز چترالی سمیت خواتین سینیٹرز نے ہی مشال یوسفزئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشال یوسفزئی نے اوورسیز پاکستانیوں اور خاموش بیٹھنے والے سینیٹرز پر تنقید کی تھی۔ مشال کے وائس نوٹ پر سینیٹر فلک ناز چترالی نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو؟ دیگر سینیٹرز نے مشال کو جواب میں کہا کہ کیا تم بشرا بی بی اور بانی کی بیٹی ہو جو سب کو لڑا رہی ہو؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ سے مشال کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی کارروائی کا بھی مطالبہ۔